اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان کامران اوان آئی کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو ہماری حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے مظفر آباد میں ملاقات بھی ہوئی، اور ویسے بھی انٹریکشن رہتی ہے حافظ صاحب سے، اکثر ملاقات کبھی لاہور میں کبھی ادھر ادھر۔ تو انہوں نے جو اپنے کارکنان کے بارے میں کہا اور ملکی صورتحال کے بارے میں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ٹھیک تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اب اس ٹریک پہ نہیں ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب سے ہماری کیا باتیں ہوئیں اور انہوں نے جلسے میں کیا کہا اور جلسہ کیسا ہوا، اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے جو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کیا، اور آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کو آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر آزاد کشمیر کی اسمبلی بھی موجود ہے اور تمام تر معاملات آزادی کے یہیں پر دیکھے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اس دارالحکومت مظفر آباد کو تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے، کیونکہ آزادی کشمیر کے لیے مقبوضہ کشمیر ہو یا پاکستان ہو، ان کی تمام تر نظریں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد پہ ہوتی ہیں۔ جو یہاں سے پیغام جاتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک جاندار پیغام ہوتا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی دوسری دفعہ دارالحکومت مظفر آباد میں آئے۔ اس سے پہلے آپ 5 فروری 2021 کو یکجہتی کشمیر ریلی میں شرکت کی آپ نے، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر، اور اس دن ایک تاریخی عوامی سمندر نے آپ کے ساتھ 3 پروگرامز آپ نے کیے، تو تینوں میں عوام کا ایک سمندر تھا جس نے شرکت کی۔ دوسری بار حافظ سعد حسین رضوی 10 اگست بروز جمعرات آپ پہنچے، جب رات کے غالباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا، اور ہماری ٹیم وہاں پر موجود تھی۔ ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی نے لائیو چلایا وہ سارا پروگرام، آپ نے ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، مزید بھی آپ دیکھا کریں، کیونکہ تحریک لبیک کی اپ ڈیٹس اور ہماری پروگرامز میں ہماری ٹیم بہتر سے بہتر خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے۔ تو جب آپ مظفر آباد پہنچے تو یہ اسمبلی ہال کے بالکل سامنے کی بات ہے، جہاں پر آزاد کشمیر کا سیکریٹریٹ بھی ہے، مطلب تمام اہم دفاتر جہاں پر موجود ہیں۔ اس شاہراہ پر جب علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا اس ایریا میں استقبال کیا گیا تو ہمیں ایک چیز بڑی حیران کن محسوس ہوئی۔ ہم بڑے حیران ہوئے ایک چیز دیکھ کر کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ تھی، ضلعی انتظامیہ تھی، جس کے بھی آرڈرز تھے، لیکن آزاد کشمیر کے اس چوک میں جو مشہور و معروف چوک ہے، لائٹس آف کر دی گئی۔ لائٹس آف کرنا یہ انتظامیہ نے کیوں کیا ہوگا؟ اس کی وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے کہ انتظامیہ کی بخلاہٹ کا شکار تھا۔ انتظامیہ بخلاہٹ کا شکار تھی کہ یہ ایسا ایریا ہے آزاد کشمیر جہاں پر کسی جماعت نے رات کے ٹائم جلسے نہیں کر سکے۔ جو بھی جلسہ کرتا ہے شام کے ٹائم تقریباً مغرب سے پہلے ان کے جلسے کلوز ہو جاتے ہیں، یا پھر دن میں ہی کلوز ہو جاتے ہیں 2-3 بجے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کے ارد گرد پہاڑی علاقہ ہے، اور دور دراز لوگوں کو سفر کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملتی۔ حافظ سعد حسین رضوی رات کو پہنچے، اور جب حافظ سعد رضوی پہنچے تو انتظامیہ نے دیکھ لیا کہ ان کی آمد سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف استقبال کے لیے چھتر چوک میں موجود تھے۔ تو انتظامیہ بخلا گئی، کیونکہ انتظامیہ اس ٹائم آزاد کشمیر میں بھی ایک مکس اچار حکومت موجود ہے، تو تمام پارٹیوں کی، جس میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سب ہی ایک پیج تلے ہیں، سب ہی ایک پیج پر ہیں سوائے تحریک لبیک کے۔ تو ان کو یہ بخلاہٹ ہو گئی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام میں شعور نہ آ جائے۔ ہم نے جو چیز محسوس کی، انتظامیہ نے لائٹس بند کر کے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی تعاون تحریک لبیک کی طرف نہیں، تحریک لبیک کے ساتھ نہیں کیا گیا، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے۔ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو، جو آپ کے ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، جو آپ کے ملک کے محب وطن لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہر معاملے پر اس طرح کی زیادتیاں کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب حافظ سعد رضوی وہاں سے انہوں نے ٹریول کیا، کارکنان، گاڑیاں، جمع غفیر تھا۔ جب آپ گزر رہے تھے تو ایک ماحول تھا، اور وہ سب لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ آپ نے دربار سائیں سخی سیلی سرکار پر حاضری دی، اس کے بعد آپ پہنچے مرکزی پنڈال، جہاں پر پنڈال لگا ہوا تھا۔ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پنڈال میں آ کر جب خطاب شروع کیا تو وہاں پر تا حد نگاہ عوام تھی، جس طرح آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ اور حافظ سعد حسین رضوی چونکہ وہاں پر ایک مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے، عرس کی ایک تقریب تھی، مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک آزاد کشمیر جو مفتی عبدالرؤف نظامی صاحب ہیں، ان کی دعوت پر ان کے والد محترم کا عرس تھا، تو وہ اس عرس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ عرس میں شرکت کے لیے آئے تھے، تحریک لبیک کے کارکنان نے بہت بڑا استقبال کیا، اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جسے دیکھ کر ابھی بھی تمام جماعتوں کی، تمام لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں
کہ اس ٹائم رات میں عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، کوئی بھی ہو، بلاول کوئی بھی ہو، وہ دن میں جلسے کر کے، کیونکہ دور پار سے وہ لوگ لاتے ہیں، اور تحریک لبیک کی ایک خاص بات کہ وہ لوگوں کو گاڑیوں کا کرایہ بھی دیتے ہیں، گاڑیاں ان کے امیدواروں کے ذمہ ہوتی ہیں، تحریک لبیک کا ہر بندہ اپنے جیب سے خرچ کر کے آیا۔ آپ اگر پنڈال دیکھیں تو وہ لوگ کرسیوں پر نہیں بیٹھے تھے، وہ بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور سٹیج میں اور عوام میں کوئی خاص وقفہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اتنا کلومیٹرز میں عوام بیٹھی ہوئی، آپ وہ ویڈیوز دوبارہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کرسیوں پہ بٹھایا جائے تو ایک نہیں 2 بار یونیورسٹی گراؤنڈ کو فل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نوید ہے کہ عوام اب نئی اور مخلص قیادت کو پسند کرنا چاہتی ہے۔ سعد رضوی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اپنے لوگ بچوں کو مدارس میں لایا جائے، مدارس میں ان کی تربیت ہوگی، اور مدارس کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ مدارس کو چلایا جائے، بچوں کو لایا جائے، بچوں کو، کیونکہ ہمارے ملک میں اب لوگ کس طرف جا رہے ہیں، آئے روز گستاخیاں، آئے روز معاملات خراب ہو رہے ہیں، لوگ روشن خیالی کی طرف جا کر یورپ کی غلامی پہ خود رضامند ہو رہے ہیں، اور بعد میں پھر نعرہ لگاتے ہیں۔ تو حافظ سعد رضوی کا خطاب، اور ہماری علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تو حافظ سعد کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ بہت کھلے ذہن کے آدمی ہیں۔ وہ جس طرح کا نظام پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جس طرح کا نظام لانا چاہ رہے ہیں، نظام مصطفیٰ اسی میں بقائے، اور ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ نوجوان بھی ہیں، یقیناً نوجوانوں کی قیادت کرنے کے لائق وہی ہیں، اور سعد رضوی وہ ہیں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر کچھ نہیں ہے، نہ وہ بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں، نہ کچھ، کہ مطلب ملک چھوڑ کے بھاگنے والی بات نہیں ہے۔ ان کو سزائیں بھی ہوئی۔ ابھی ایک عجیب سی خبر آ گئی کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے جو والد تھے، جو تحریک لبیک کے بانی تھے، علامہ حافظ خادم حسین رضوی، تو ان کے وصال کو 2.5 سال گزر چکے ہیں، اور پاکستان میں ایک کیس مقرر کیا گیا ہے کہ عدالتی معاملات پر جو وہ تنقید کیا کرتے تھے، اس کے متعلق کیس، تو اس کی سماعت اب دیکھا جائے، ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، 2.5 سال ہو گئے، اس کا کیس کیا سنیں گے آپ، اور کیا کیس ہوگا؟ تو جو بندہ درخواست گزار تھا اس کو بھی دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ تو خدا را رحم کریں، ایسا نظام لائیں کہ ہر غریب کو بھی انصاف ملے، امیر کو بھی انصاف ملے، غریب اور امیر انصاف کے کٹہرے میں ایک جگہ کھڑے ہوں۔ تو حافظ سعد حسین رضوی کی ہم بات کر رہے تھے، حافظ سعد رضوی جب آئے تو عوام کی محبت ان سے دیکھنے کے قابل تھی، ایسی کسی لیڈر سے عوام کی محبت ہم نے نہیں دیکھی۔ تو لوگوں کو اور انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر عوام کسی سے پیار کرتی ہے تو آپ کو اس کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس قوم کے پیسے پہ چلنے والے ادارے ہیں، آپ اس قوم کے ٹیکس سے چلنے والے ادارے ہیں، تو آپ کو سب کے ساتھ ایک ہی سلوک رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی کا اگر خان صاحب کا جلسہ ہو تو پورا مظفر آباد جام ہوگا، نواز شریف صاحب کا جلسہ ہو آپ پورا مظفر آباد بند کر دیں، آصف زرداری کا جلسہ ہو آپ پورا مظفر آباد بند کر دیں، اور جب سعد رضوی آئیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر جب ہم مظفر آباد میں جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ یار انتظامیہ اتنی بحث ہو سکتی ہے، اور انتظامیہ کا جب آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو آپ کے خلاف نفرت اگلے گی، لوگ نفرت کی زبان بولیں گے آپ کے خلاف۔ جو ہماری پولیس ہے اس کے خلاف عوام کیسے اس پہ اعتماد کر سکتی ہے؟ تو پولیس کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہمارے ملک میں جب اس طرح کا کلچر دیا جائے تو عوام اس پہ کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے کارکنان کے بارے میں کہا اور ملکی صورتحال کے بارے میں کہ کس طرح لوگ اب تنقید کرتے ہیں، تو سعد رضوی صاحب نے کہا کہ اس تنقید کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری منزل نظام مصطفیٰ ہے، ہمارے دل صاف ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب ہم اس منزل پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں تبدیلی آئے گی، اور یہ ملک انقلاب بپا ہوگا، اور پاکستان انشاءاللہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ علامہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ اس ملک سے سود جیسی لعنت بھی ختم ہوگی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ٹھیک تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اب اس ٹریک پہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بابا جی کی موجودگی میں قبلہ امیر المجاہدین کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے۔ اب وہ کیونکہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود جواب دیتا ہے، اور ہمارے دل صاف ہیں، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ہماری منزل ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اظہار بھی کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ تحریک لبیک کی ہر قسم کی کوریج ہم آپ کو اپنے چینل پر دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنے میزبان کامران عوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔